الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه ومن والاه وأزواجه وذرياته ومن اهتدى بهداه. عقیدہ طحاویہ، عقیدہ واسطیہ کا درس جاری اور موضوع اصلاً عظمت صحابہ و عدالت صحابہ. اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت کے اصول کا ذکر ہو رہا ہے اور صحابہ کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے، کیا اعتقاد ہے، اس کا بیان ہو رہا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں اہل سنت کے صحابہ کے تئیں متعدد امور کا تذکرہ کیا ہے کہ جن پر اہل سنت والجماعت ایمان رکھتے ہیں، جن میں سے بعض کا ذکر ہو چکا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ بات کہی کہ اہل سنت والجماعت مہاجرین کو انصار پہ مقدم رکھتے ہیں، فضل میں، درجے میں، مرتبے میں، اور ایسا وہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں موقف رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مہاجرین کو انصار پہ مقدم رکھا ہے. میں نے آخری جملہ یہ بھی آپ کو بتایا کہ یہ بات یاد رہے کہ یہ مسئلہ تقریباً صحابہ کرام کے درمیان خود متفق علیہ تھا اور مجمع علیہ تھا کہ اجمالی اعتبار سے نوع مہاجرین نوع انصار پر فضل میں تقدم رکھتے ہیں. وفات نبوی کے بعد امر خلافت کے تعلق سے سقیفہ بنو ساعدہ میں جو ساری گفتگو آئی ہوئی، آخر میں جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے تو آپ نے یہ گفتگو کی جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ اور دین برحق کے ساتھ مبعوث فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف دعوت دی تو اللہ تعالی نے ہمارے قلوب اور ہماری پیشانیوں کو پکڑا اور اس طرح سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، آپ پر ایمان لائے
ہم مہاجرین کی جماعت تمام لوگوں میں اسلام لانے میں پہلی جماعت ہے، پہلا گروہ ہے، اور ہم ہی آپ کے خاندان کے اور آپ کے اقارب ہیں۔ اور اس طرح سے یہ بات مجمع علیہ بن گئی کہ مہاجرین انصار پر مقدم ہیں، لہذا امر خلافت، امامت کبریٰ مہاجرین کے اندر ہوگی۔ اور یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر بیعت عام ہوئی۔ خود اس قصے میں یہ بات اصل بتانی مقصود ہے کہ قول ابو بکر کی روشنی میں اس وقت کے تمام اہل ایمان مہاجرین و انصار نے مہاجرین کی فوقیت اور تقدم کو قبول کر لیا۔ یہاں ایک اصولی بات یہ یاد رہے کہ اجمالاً مہاجرین انصار پر مقدم اور فائق ہیں، اور یہ ہے نوع کی تفضیل، نوع پہ ہے۔ رہی بات فرد کی، تو ہو سکتا ہے کہ نصارہ میں کا کوئی فرد مہاجرین میں کے کسی فرد پر فضل و قدر و منزلت کے اعتبار سے مقدم اور فائق ہو۔ پھر اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے آگے یہ فرمایا، اہل سنت کے موقف اور ان کے اعتقاد کو بیان کرتے ہوئے کہ وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللَّهَ قَالَ لِأَهْلِ بَدْرٍ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ۔ اہل سنت والجماعت اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جیسا کہ صحیح ترین حدیث کے اندر ثابت ہے، اور وہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالی نے اہل بدر سے کہا کہ تم جو چاہو کرو، قد غفرت لکم، میں نے تمہاری مغفرت کر دی، میں نے تم کو بخش دیا۔ یہ ایک لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جس میں ایک واقعہ جو حاتم ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہے، اور یہ بدری صحابی ہیں جو غزوہ بدر کے اندر شریک تھے۔ معاملہ تب کا ہے جب آپ نے فتح مکہ کے لیے اسلامی لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف خروج کا ارادہ کیا۔ آپ نے اصلاً اس فوج کی مکہ کی جانب روانگی کو عام نہیں کیا تھا، چند مخصوصین ہی لوگ تھے جو جانتے تھے۔ اس موقع پر حاتم ابن ابی بلتع نے ایک ایسا کام کیا جو اصلاً درست نہیں تھا، بلکہ ایک خطا تھی جو ان سے ہوئی، کہ انہوں نے ایک خفیہ طور پر مکتوب ایک عورت کے ذریعہ اہل مکہ کو
لکھ کر کے روانہ کر دیا تھا، جس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ پہ چڑھائی کی اطلاع دے رہے تھے، اور ان کا اپنا ایک اساسی مقصد تھا کہ ان کے خاندان والے وہاں تھے نہیں کہ جو ان کی حمایت کرتے، ایک احسان کر دینا چاہتے تھے قریش مکہ کے اوپر، تاکہ ان کے اپنے لوگوں کی حفاظت و صیانت ہو سکے۔ آیت کریمہ سورہ ممتحنہ کی اتری، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاتب کے اس عمل کی اطلاع دی گئی، اور آپ نے اس عورت کی تلاش میں کہ وہ راستے ہی میں گرفتار کر لی جائے اور وہ خط اس سے حاصل کر لیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہم جوئی کی خبر ان تک قبل از وقت پہنچنے نہ پائے۔ چنانچہ آپ نے اپنے قاصدوں کو روانہ کیا، وہ عورت پکڑی گئی اور بالآخر وہ مکتوب اس سے حاصل کر لیا گیا۔ میں اختصار سے معاملے کو بیان کر رہا ہوں۔ بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سب کچھ پیش ہوئی، حاتب ابن ابی بلتع جنہوں نے یہ مکتوب روانہ کیا تھا وہ بھی حاضر ہوئے۔ اس موقع پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غیرت ایمانی کی بنا پر یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اجازت دیں تو میں اس انسان کی گردن تن سے جدا کر دوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر یہ کہا تھا کہ عمر، تم نہیں جانتے ہو، تمہیں کیا پتا، لعل اللہ اطلع علی اہل بدر، اللہ تعالی نے اہل بدر کو تاکا، جھانکا، دیکھا اور اسے کہہ دیا کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو چاہو کرو، تم سے کسی بھی عمل کا ثواب و خطا جیسا بھی وہ عمل ہو جائے، تم کو ہم نے معاف کر دیا۔ تو عمر حاتب ابن ابی بلتع جو بدر میں شریک صحابہ کرام میں کے ایک ہیں، ان کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ یہ گویا مغفور ہیں، اللہ جل وعلا نے ان کی خطاؤں کو بخش دیا ہے، اور یہ اعزاز و اکرام کے طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ جاؤ جو بھی کرو، تمہاری خطائیں ہم نے بخش دی ہیں۔ اس سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ تمام بدری صحابی اللہ تعالی کے نزدیک مغفور ہیں، ان کے اللہ جل وعلا نے بخشش کر دی ہے۔ اسی بات کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں بیان کیا کہ اہل سنت والجماعت بدری صحابیوں کے بارے میں یہ ایمان و عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اہل بدر سے یہ کہا ہے کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ ایک بہت بڑا اعجاز ہے شرکائے بدر کا، اور اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ ہمارا اعتقاد ہے۔ ایک بات یہاں علمی طور پر معلوم رہے کہ اعملوا ما شئتم یہ ہے تکریم کا ایک باب ہے، ایک اسلوب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو گویا اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ گناہ کر لیں اور
گمراہ کرے نہیں، یہ اتنے معزز ہیں، ایمان کے اس اعلیٰ درجے کے فائز ہیں کہ ان سے اللہ جل وعلا نے اعزازاً اور اکراماً یہ کہا کہ جو بھی کرو تمہاری خطائیں معاف ہیں، یعنی بحیثیت بشر اگر ان سے کوئی غلطی، کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے تو یوم الفرقان غزوہ بدر میں ان کی شرکت اتنا عظیم اجر و ثواب والی بات ہے کہ ان کی خطائیں اللہ تعالی نے معاف کر دی ہیں۔ دوسری بات علمی یہ ہے کہ قد غفرت لکم میں جس مغفرت کا ذکر ہے اس سے غفران و مغفرت فی الآخرہ، آخرت کے اندر بخشش مراد ہے، کہ آخرت میں وہ عند اللہ مغفور ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رضا کی سند یوں بھی دیے ہوئے ہے، قیامت کے دن بھی راضی ہوگا، آخرت میں ان کو گناہوں سے پاک صاف رکھے گا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا کرے گا اپنے فضل و احسان سے۔ البتہ اگر دنیا کے اندر ان سے کوئی غلطی ہو، ان سے کوئی گناہ سرزد ہو، اور اگر وہ کسی حد کو پہنچ جائیں تو اس حد کا، یا اگر تعذیر والی خطا ان سے سرزد ہو تو اس تعذیر کا نفاذ ہوگا، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر بالکل طے اور یقینی ہے کہ ان سے اگر غلطیاں ہوتی ہیں تو وہ عند اللہ معفو عنہ ہیں اور وہ خود مغفور ہیں، آخرت کے اندر ان کا اس پر اللہ تعالی اپنے فضل و احسان سے مواخذہ نہیں کرے گا، جیسا کہ حاتب ابن ابی بلتع کے واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کی اس خیانت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو انہوں نے افشا کرنے کی کاوش اور کوشش کر ڈالی تھی، اس کے باوجود اسی موقع پر اللہ تعالی نے اہل بدر کی فضیلت کا یوں بیان کیا اور یہ کہا کہ ان اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ اہل سنت والجماعت اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ ان صحابہ کرام میں سے کوئی بھی نار میں نہیں جائے گا کہ جن صحابہ کرام نے حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ یہ بیعت رضوان بہت مشہور و معروف وقوع ہے جو سن 6 ہجری میں جب آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جن کی تعداد 1400 یا اس سے کچھ زیادہ تھی بغرض عمرہ نکلے، اور جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو ان کو قریش نے روک دیا اور عمرہ کی غرض سے بھی مکہ جانے سے ان کو باز رکھنے کی پوری کوشش کی۔ لمبا واقعہ ہے، آخر میں فریقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور قریش مکہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جس کے اپنے بنود تھے، اور اسی موقع پر ایک اور واقعہ پیش آیا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو اس سلسلے میں پیغام رسانی کا کام کرتے ہوئے مکہ گئے، ان کے بارے میں یہ بات ہوئی کہ مکہ والوں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے آخری سانس تک
خون عثمان کا قصاص لینے کے لیے بیعت لیا تھا، یہ بیعت علی الموت تھی، جو ایک درخت کے نیچے عمل میں آئی تھی، اور اسی کا ذکر سورہ فتح کی بعض آیات میں ہے۔ مثلا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم والی آیت، اسی کا ذکر تب ہوا جب بیعت تام ہو گئی، اور آیت کریمہ سورہ فتح کی یہ بھی نازل ہوئی کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اور اسی آیت کی روشنی میں اس بیعت کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے، جو درخت کے نیچے عمل میں آئی تھی کہ صحابہ کرام نے آپ کے دست پر بیعت کیا تھا، اور انہی کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، ان کے معافی قلوب کو جان لیا، ان پر سکینت نازل کی، اور ان کو فتح قریب سے مشرف کیا، ان کو فتح قریب عطا کیا۔ اور اسی پورے واقعے کو فتح مبین قرآن عظیم کی اسی سورہ فتح کی آیت میں کہا گیا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ بیعت رضوان، تو بیعت رضوان کے شرکاء کی فضیلت میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اسی سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ لا يدخل النار احد ممن بقي تحت الشجرة، لن يلج النار احد ممن بقي تحت الشجرة، ان میں سے کوئی بھی نار میں داخل نہیں ہوگا کہ جس نے درخت کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا تھا۔ یہ بڑے شرف کی بات ہے کہ قرآن کریم کے اندر بیعت رضوان کے شرکاء کے لیے اللہ تعالی نے اپنی رضا کی سند عطا کی، ان کے ایمان کی شہادت دی کہ وہ بڑے پکے سچے مومن ہیں، ان کے اوپر سکینت نازل کی، ان کو فتح قریب عطا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کو یہ مژدہ اور یہ بشارت عطا ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک پر کہ ان میں کا کوئی بھی نار میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کے سب جنتی ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر اور اس سلسلے میں نازل کردہ آیات پر اور آیت کریمہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ پر اہل سنت والجماعت ایمان رکھتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ یہ شرکاء، یہ بیعت الرضوان، ان کی تعداد 1400 تھی جن کی شان میں یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اس پر اہل سنت والجماعت ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا درس انشاءاللہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اس عبارت کی روشنی میں ہوگا کہ اہل سنت والجماعت صحابہ کرام کے تعلق سے ان میں سے ان کی بابت اور ان کے لیے جنت کی شہادت دیتے ہیں جن کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے شہادت دی ہے کہ وہ جنتی ہیں، جیسے کہ عشرہ مبشرہ ہیں، اور اسی طرح سے ثابت ابن قیس ابن شماس ہیں، اسی طرح سے عکاشہ ابن محصن ہیں، اور بھی دیگر صحابہ ہیں کہ جن کے لیے نص قطعی ثابت وارد ہے کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا ہے۔ تو جن کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
شہادت دی ہے نامزد طور پر اہل سنت والجماعت فرقہ ناجیہ طائفہ منصورہ اہل الحدیث ان صحابہ کرام کے جنتی ہونے کی شہادت دیتے ہیں. اسی کا ذکر اور اس سے متعلقہ مسئلے کا ذکر کل کے درس میں کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. وباللہ